بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مقصد 4 حروف کا لفظ ہے مقصد۔ میم کاف صاد دال مقصد۔ اس کے مطلب کو اور اس کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ اس کے مطلب کو اور اس کی اہمیت کو اگر سمجھ جائے تو ہدایت کے سارے دروازے ہمارے واسطے کھل جائے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ سے پوچھو کہ ہمارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ صبح سو کے اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، ہر روز ہر دن کئی سالوں سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا، اس کے اوپر نظر کر کے غور کر کے سوچو کہ کیا مقصد ہے بھائی ہماری زندگی کا۔ کوئی مقصد ہے بھی کیا نہیں ہے؟ 4 حروف کا جو لفظ ہے، صرف اور صرف 4 حروف کا، اس میں غور کرو۔ اور مقصد کے الٹ ایک زندگی رہتی بے مقصد۔ ہم کیسے بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 باتیں، ایک سمجھ، دوسرا ارادہ اور تیسرا اختیار۔ یہ 3 باتوں کو اگر مقصد سے اٹیچ کر ڈالے، نمبر 1 سمجھ، ارادہ اور اختیار، ان تینوں باتوں کو اگر ہم نے مقصد سے اٹیچ کر ڈالے تو ہماری زندگی بن جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مقصد کے بارے میں آیت ہے، اچھی طرح سے سمجھو اس بات۔ سورہ ملک میں، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ مطلب نیکیوں کا مقابلہ شروع کرو۔ یہ مقصد ہے زندگی کا کہ نیکیوں کا مقابلہ شروع کرو۔ ہم نے تو دوسرا مقابلہ شروع کر ڈالے۔ ہماری زندگی کا تو مقصد یوں کہنا چاہیے کہ کون کس سے بدتر عمل کر کے آتا ہے، کون کس سے زیادہ کما کے لاتا ہے، کون کس سے زیادہ اچھا پہن کے اچھا کھا کے آتا ہے۔ مطلب کیا، سوچ کے دیکھو نا، سوچ کے دیکھو۔ ان 3 چیزوں کو، سمجھ کو، ارادے کو اور اختیار کو مقصد پہ فٹ کر کے دیکھو، کیا مقصد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک، مقصد کیسے پورا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اور مقصد کیسے پورا کرنا ہے، یہ بتانے میں گزر گئی۔ یہ بتا کے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کی پوری زندگی مقصد کیسے گزارنا ہے، کہ مقصد کیا ہوتا ہے اور مقصد کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، مقصد کے واسطے تن من دھن لگایا کیسے جاتا ہے، یہ بتانے میں گزر گئی۔
ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی ان کی زندگیوں کو کھول کے دیکھیں. ہم تو ہماری بے مقصد زندگی میں اتنے خوش ہے کہ چاہے کل ہم جہنم میں کیوں نہیں چلے جاتے نہیں، پر ہم تو ایسے ہی جئیں گے. اللہ کے واسطے سوچ کے دیکھو، ارادے پہ غور کر کے دیکھو. سمجھ، ارادہ اور اختیار، یہ 3 باتوں کے اوپر غور کر کے دیکھو. اگر کوئی ڈاکٹر بنتا تو ارادہ کر کے بنتا نا، اگر کوئی وکیل بنتا تو ارادہ کر کے بنتا نا، اگر کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا انسان تو وہ ارادہ کر کے کرتا. اس میں سے پورا کے پورا مت لگاؤ دین کے واسطے، کم سے کم آدھا تو لگاؤ، کم سے کم تھوڑا تو لگاؤ. ہاں، دنیا میں رہنے کے دنیا کے اسباب بھی ضروری ہے، تو کیا یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے؟ ہمارے ارادے کو تھوڑا سا تو اللہ کے واسطے لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے واسطے سوچ کے دیکھ. سمجھ، ارادہ اور اختیار. اگر جس کے پاس سمجھ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 شخصوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. 3 شخصوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی، اللہ کے واسطے اینڈ تک دیکھیے اس کو. نمبر 1، سویا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے. نمبر 2، نابالغ بچہ یا بچی جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. نمبر 3، پاگل یا مجنون انسان جب تک کہ اس کو عقل نہ آ جائے، ہوش نہ آ جائے. یہ تینوں کے تینوں نہ سمجھے. سوچ کے دیکھو کہ ان کو پوری سمجھ نہیں ہے. سمجھ، ارادہ اور اختیار، یہ تینوں جس کے بھی پاس ہے نا، اللہ کے واسطے آپ مقصد میں لگاؤ تاکہ ہم کو اللہ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.